ادرکنی بحق مولا حسین تھوڑی جی ہی کو گھٹا دے سوئی تو جاتے بس ٹھیک صلوات پڑھنے آل محمد کی ذات جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نسیم کہتی ہے ہر گل کو چرچرا کر ماشاءاللہ مادہ نسیم کہتی ہے ہر گل کو چرچرا کر مسکرا کے کہو یا علی مدد جی بسم اللہ خدا بار کلام ہے میں اسلام آباد کرنے والا ہوں بسم وہ لوگ اپنی اس کلام کو یاد کر کے روتے ہیں بے شک جی بسم اللہ مادہ نسیم کہتی ہے ہر گل کو چرچرا کر مسکرا کے کہو یا علی یا اللہ ہم نے کہا تو کفر کے فتنے لگا دیے رحمت پر وہ نبی نے کہا یا علی مدد واہ واہ سو کر شب عزت خدا کی ساری ادائیں خرید لی ابراہیم نے جب جگہ کے کہا یا علی مدد مومن کی ہے صدا کلندر کا قول ہے منکر جگہ جگہ کے کہو یا علی مدد اور برسن میری یاد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے تو علی سے کہا یا تقریر میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا نہیں نہیں آپ کے بابا جیسے بول رہا ہے بسم اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے پک کر رہے تھے یہ سجدے پک کر رہے تھے یہ سجدے سمر گئے سجدے بے شک نبی کے چین سے پہلے نبی کے چین کے بعد یہ دین مر بھی چکا تھا نہ مر سکے گا یہ دین موسن میرے حسین سے میرے حسین بے شک یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ اس بارگاہ عالیہ میں اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے بانیان کا معاونین کا منتظمین کا یہ تمام تر انتظام انصرام محنت کوشش کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول بانیان کے گھر تا قیام قیامت آباد و شاد رہے رزق میں خالق وسعت عطا فرمائے اور سلسلہ عزاداری کو نسلوں میں جاری و ساری رکھے جتنی جائز مرادیں نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں کہیں بھی محفوظ ہیں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بہت ہی طویل عرصے کے بعد توسہ کی سرزمین پر شرف یابی ہوئی سجدہ ذکر ادا کرنے کے لیے میں حاضر ہوا خالق کونین آپ سب کو سلامت رکھے کج مج افکار ہیں ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں آڑی ترچھی سطریں ہیں مگر خیرات بہت بڑے درباروں سے غریب الحرفی کو مد نظر نہ رکھیے گا صرف یہ دیکھیے گا کہ خیرات کن سرداروں نے عطا کی
سامع اور ذاکر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ہم نے ارسال کرنا ہوتا ہے, آپ نے وصول فرمانا ہوتا ہے. عبادت دونوں کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں ہی عبادت میں شامل رہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائیوں کا حکم پورا ہو گیا, میں نے تعمیل کر دی, وعدہ وفا ہو گیا. سما خراشی مقصد نہیں, چہروں پہ تھوڑی بہت رونق بھی اگر آ جائے گی تو میری عبادت پوری ہو جائے گی. اللہ آپ کو آباد رکھے. اجازت دیجئے میں نوکری کا آغاز کروں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کون کتنی توجہ میں ہے. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول اٹھتے ہیں. میں مزاج کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ شاعری کس انداز سے سنتے ہیں. ایک طویل عرصے بعد آیا, بابا جی بڑی مہربانی حضور, بہت شکریہ. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول اٹھتے ہیں. علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. بڑی مہربانی, اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو. بڑا اچھا سنتے ہیں آپ کی سماعت قابل رشک ہے. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول اٹھتے ہیں. علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. شعر سنیے گا. زمین لب کھولتی ہے, سنگریزے بول اٹھتے ہیں. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. مطمئن ہو گیا. شعر ایک پڑھنا چاہتا ہوں. توسا کی سرزمین ہے, عزاداری کا مرکز ہے, اور ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع. یہاں پہ توسے کا تو خیر پورے ملک میں اس حوالے سے نام ہے کہ یہاں کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ہیں. خالق کونین آپ کو نظر بد سے محفوظ پڑھیں. یہ شعر بہت قیمتی ہے, اگر سمجھ میں آ گیا تو آگے پڑھنے میں مجھے سہولت ہو جائے گی. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول اٹھتے ہیں. زمین لب کھولتی ہے, سنگریزے بول اٹھتے ہیں. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے, زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. اللہ آباد و شاد. آپ جی ہیں, آپ بڑی مہربانی, کروڑوں سے زیادہ ہے بھائی جان. بہت شکریہ بھائی جان, بہت شکریہ. میں بسم اللہ کرا بھائی جان, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ جی ہیں, آپ. میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا. عزادار گھر کا فرد ہوں, کبھی مجلس اس نیت پہ نہیں پڑی کہ داد لینی ہے یا نام بنانا ہے. ممبر پہ ہاتھ ہے, قسم سے کوئی شوق ہی نہیں. بادشاہوں کی خیرات ہے, بادشاہوں نے نوازا اتنا زیادہ ہے, میری محنت اتنی نہیں ہے, مسافت اتنی ہے جتنی مجھے منزلیں عطا ہو گئی. میں بسم اللہ کرا. اجازت دیں تو میں, اب آپ کا مزاج میری سمجھ میں آ گیا, دل چاہ رہا ہے پڑھنے کو, تو ایک شعر پڑھتا ہوں, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. اس سے پہلے ایک فقرہ پڑھوں گا. وہ فقرہ میری تمام تر شاعری سے زیادہ وزنی ہے. والد گرامی کا بے مثال الفاظ سے مرصع فقرہ ہے. وہ جب تعارف کرواتے تھے کسی ہستی کا تو پتہ نہیں کہاں سے الفاظ نازل ہوتے تھے. انہوں نے فرمایا, جس کے دروازے کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں اسے بطول کہتے ہیں. وہ نہیں بولا, میں سمجھوں گا وہ تھکا ہوا تھا. اللہ آپ کا آباد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ میں بزرگ میں سلام پیش کر رہا ہوں مولا کی قسم. آپ جی سلام ہے مولا کی قسم. یعنی جب بھی وہ کسی ہستی کا تعارف کرواتے تھے تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ان کا بڑا ایک نظام ہوتا ہے. میں بسم اللہ کروں تو وہ بڑے جملے کہتے ہیں. ان کی ہر بات یاد رکھی ہوئی لوگوں نے, دہرائی جاتی ہیں باتیں. اور ایسے لوگ کم از کم اپنی موت کے بعد پھر جنم لیتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا عرصہ زندہ رہتے ہیں. 27 برس ہو گئے میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے. 27 سال ایک پوری جنریشن بنتی ہے. 27 سال 25 سال ایک جنریشن ہوتی ہے.
لیکن آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی دن ایسا ہو کہ جب ان کا ذکر خیر میرے سامنے نہ ہوا. جیسے ابھی میرے بھائی نے اٹھ کے ربائی پڑھی اور پھر ان کا نام لیا، پھر ان کو دہرایا، پھر ان کو یاد کیا، پھر ان کا حوالہ دیا. تو اس لیے میں نے انہی کے فکرے سے آغاز کیا. میں نے اسی سال ایک نظم لکھی تھی، 2-4 شعر لکھے تھے. تو ملکہ عالمیان نے بڑی عزت دی ان اشعار کے بدلے، اور اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کے بات کی ہے تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ رہے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، مجھے جہاں بھی اندازہ ہوا کہ آپ تھک گئے ہیں، میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں، وہی ممبر چھوڑ دوں گا. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم. میں چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کے، دوسرے مصرے پہ اندازہ ہو جائے گا کس نے سنا کس نے ضائع کر دیا. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. میں چہرے پڑھ رہا ہوں. اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ جی آپ آباد رکھے. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت رہیے حضور. مولا کی قسم چہرے پہ جو رونق علامت ہے کہ آپ کے دل میں مودت کا معیار کیا ہے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم. میں نے کبھی انتشار آمیز گفتگو نہیں کی، میں پسند نہیں کرتا. داد وہ جو فضائل پڑھ کے لی جاتی، جذباتی کر کے داد نہیں لی جاتی، اسے داد میں نہیں بولتا. وہ جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے. میں مصرع پڑھتا ہوں، آپ کے چہرے پڑھوں گا. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا. اللہ آپ کا آباد رکھے. بس خدا خدا کی قسم. شعر سمجھیے گا. مصیبتوں میں صدا کام آئی نعت علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. بسم اللہ جی. میں سلام پیش کر رہا ہوں. مقام میں نوکر جی. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. یہ پنکھا بند ہو سکتا ہے؟ جہاں سے بھی ہو سکتا ہے اس کو بند کروا دیں، بڑی مہربانی. مقام و مرتبہ ہے، بڑی مہربانی حضور. مقام و مرتبہ ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیجیے گا، بڑی مہربانی. مقام و مرتبہ ہے. بیٹا آرام سے بیٹھیے گا، اللہ آپ کو آباد رکھے. مجلس سنا کرے، ذکر سنا کہ عبادت ہے. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. بادشاہ مجھے نہیں معلوم کون بولے کون نہ بولے، شعر میں اپنے قد سے بڑا پڑھنے جا رہا ہوں. سیدہ کے دربار میں میری کیا مجال کہ میں کچھ عرض کر سکوں. اس سے بڑا شعر میرے پاس ہے نہیں، یہ سمجھ لیں گے تو بڑی مہربانی ہے. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. بی بی میں تیری دربار میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا خدا کی قسم. امام زمانہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کے محتاج، مولا بخت میں اضافہ کرے، کروڑوں سے زیادہ ہے بھائی. بڑی مہربانی چاہوں گا. آپ جی ہیں جی، مولا آپ کا آباد رکھے. بسم اللہ جی. مولا آپ کا آباد رکھے. آپ جی ہیں، آپ آباد رکھے. میں نوکر ہوں جی، میں پھر پڑھ دیتا ہوں. مقام و مرتبہ ہے بہت معمولی سا نوکر امام سر کے دروازے کا. پہلے عرض کیا سردار بڑے، دربار بڑے، خیرات بڑی جو میں بانٹ رہا ہوں. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا. نصیری بولے یہ اول سے آخر کوئی ایک مومن نہ بولا. میں سمجھوں گا میں نے شعر پڑھا ہی نہیں، آپ نے سنا ہی نہیں. آپ کل تک داد دے، شعر پھر بھی بڑا پڑھ رہا. تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا
خدا کی قسم نصیری بولے یہی ہے خدا، خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ تو بیدار بیٹھا ہو تو بولے، تو بیدار ہو تو بولے، آج 9 سوال ہے، 9 سوال سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہیں، مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت روئے زمین پر 2 لمحے مجھے دیکھیے گا، اس وقت روئے زمین پر یہ ذکر ہے اور میرے سر پہ یہ مقدس اس میں گرامی ہے، میں اس کو ہاتھ لگا کے قسم دے رہا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے، کسی کا ضروری نہیں کہ میرا عقیدہ، کسی کا عقیدہ میرے ساتھ ہو، جس کا ہوگا وہ بولے گا۔ اس وقت روئے زمین پر میرے نزدیک اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو بی بی کے دشمن پہ لعنت کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے۔ ذکر سے محبت ہے، میں نوکر ہوں، بسم اللہ جی، مولا آپ کا آباد رکھے، جن کی رگوں میں ولایت آل محمد ہے، دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری، تیری زندگی ہو، امام زمان تمہیں آباد رکھے۔ میں نوکر ہوں، بسم اللہ، میں نوکر ہوں بھائی جان، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ جی، میں بسم اللہ کروں، بسم اللہ جی، بسم اللہ، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ، میں نوکر، جی جی صبح شام پوری میں عادت کرے گا، بسم اللہ، میں نوکر، بسم اللہ، کروڑوں سے زیادہ، سمجھے تے اعلیٰ عبادت کرنا، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، بسم اللہ، خیر ہو، خیر ہو۔ میرے نزدیک روئے زمین پر اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو پاک سیدہ کے دشمن پہ لعنت کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے۔ یہ فکر میں نہ بھولیے گا نہیں، مر جانا زندگی فنا ہے، کچھ فکریں ہیں جو میری موت کے بعد اور رہ جائیں گے۔ دنیا ہم پر اعتراض کی عادی ہو گئی، اے روز اعتراضات ہیں، حالانکہ سارے جوابات ہم دے چکے۔ مذہب تشیع نہ تو کمزور مذہب ہے نہ ہی جاہل مذہب ہے، ہم مہذب ترین قوم ہے دنیا کی، نہ بھی بولو تو حق پڑھ رہا ہوں، ہم پوری دنیا میں روئے زمین پر سب سے مہذب قوم ہے۔ یہاں کوئی چھری لے کے پھر رہا ہو، پولیس کو کال چلی جاتی، 10 محرم کو ہمارے بچے کے ہاتھ میں زنجیر ہوتا ہے، انتظامیہ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم نے جو طریقہ احتجاج بتایا اسے دنیا تسلیم کر چکی ہے، ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگوں کو پتا چلا کہ روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے ٹیلی ویژن پر منظر دیکھے وہ تو بولے یار، اب پتا چل گیا کہ سیاہ پٹیاں کیوں باندھی جاتی، اب کیمرہ مین کو ڈھونڈ کے سامنے آ کے ماتم کیا جاتا ہے۔ روٹی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، وہاں ماتم جائز ہے۔ کمال ہے بھائی، میں اپنی زندگی کے مختصر ترین مصرے پڑھ رہا، اور اس سے بڑا شعر مجھے بادشاہ نے عطا نہیں کیا۔ اس پر پتھر بولتے ہیں، دیواریں بولتی ہیں، مولا کی قسم ہواؤں سے بھی جواب آتا ہے۔ آپ تو پھر مولا کے ماننے والے عزادار بیٹھے ہوئے، اور بہت ہی اچھا معیار سماعت ہے آپ کو، دل مطمئن ہو گیا۔ میں دیر سے آیا ہوں، سے مجھے اس کا احساس رہے گا، مجھے بہت جلدی آ جانا چاہیے۔ میں زندگی کا مختصر ترین اور جامع ترین شعر پڑھ کے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگلی مجلس میں نے توسا میں کب آ کے پڑھنی، جب تک نہیں آؤں گا یہ شعر بچے کو یاد رہے گا۔ یہ سید زادے کا ممبر سے وعدہ ہے، جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی۔
آپ کو یار علی کا واسطہ اللہ زندگی کری یار امام زمانہ آپ کا آباد و شاد ہے اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج یا علی یا علی جسے میں جسے فاطمہ سے اچھا بھئی آپ کو ادب سننا آتا ہے میں مان گیا اللہ آپ کو آباد رکھے میرا مولا کی قسم دل چاہ رہا ہے میں 2 گھنٹے پڑھتا رہوں میں نوکر ہے بابا جی آپ سفید ریش لوگ ہیں آپ دعا کر دیں گے تب بھی ہم راضی ہیں آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ میرے لیے بڑی عزت کی جگہ پہ مولا کی قسم جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پر لعنت ایک شعر پڑھ کے جا رہا ہوں بھولیے گا نہیں اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی تھوڑے لوگ بولے ماتمی لازمی بولے باقیوں کی خیر اگر ہاتھ میں وہ نہیں پڑھ رہا جو کاپی پہ لکھا ہوا ہے جیسے اب آپ پڑھوا رہے ہیں میں ویسے پڑھ 20-22 سال میری نوکری ہے تجربہ ہے مجھے میں چہرے پڑھ لیتا ہوں کہ آپ نے کیا سننا ہے میں نے کیا پڑھنا ہے جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی شعر پڑھ رہا ہوں ملنگوں کے لیے خاص طور پہ خود بھی ملنگ ہوں اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے دھڑکنے میں دل کو مجھے نہیں معلوم نعرہ کہاں تک جگہ شعر بہت بڑا پڑھ رہا دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا ملنگوں کی اتنی ضرورت رہے گی جنہیں ادب سے وابستگی ہے اللہ زندگی کری یار میں بسم اللہ کروں یار دل بن گیا پڑھنے کو دل بن گیا یار میں نوکر آج دل بن گیا پڑھنے پہ دل راضی ہو گیا یقین جانا میں ڈرتے ڈرتے آیا تھا پتہ نہیں تو میں کہاں سنتے ہیں وطن کے لوگوں کو ذرا وطن پہ کم سنا جاتا ہے جی اس لیے 20-22 سال باہر گزارے ہیں لاہور میں پنڈی میں نے کہا چلو کبھی تو بلا ہی لیں گے وطن والے بھی کبھی سو نہیں میں نوکر ہوں بسم اللہ جی مولا آپ کو آباد رکھے جی میں بسم اللہ جی بسم اللہ مولا آپ کو آباد رکھے 2 شعر سے پڑھنا چاہتا ہوں اس کے لیے خاص طور پہ آپ کے اذہان کو تیار کر کے یہ 2 شعر پڑھ لیتا مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا نصیری بولے یہی ہے خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجے مر جانا ہے زندگی فنا ہے مولا کی قسم کھا کے بارگاہ ہے بہت مقدس مقام ہے مجھے اس منبر کی قسم میرے اس شعر پر مجھے شعراء نے داد دی ہے شاعروں نے داد دی ہے شاعر کو داد نہیں دیتا بہت کنجوس ہوتا ہے داد دینے میں لیکن شاعروں نے نوازا ہے جی انڈیا تک اس شعر کی دھوم گئی اور مجھے بھارت سے بھی فون آیا اور انہوں نے داد دی کہ یہ مصرے آپ کے با کمال ہیں اور لازوال ہیں میں کسی قابل نے میری 1000 بار توبہ آپ نے صرف سمجھنا ہے میں مقام سیدہ پڑھ رہا ہوں مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم نصیری بولے یہی ہے خدا کی قسم تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا خدا کی قسم اللہ زندگی کرنے یار ماں باپ کو نصیب ہو آپ جیسی اولادیں آپ ہر سانس کے ساتھ میں آپ کے حق میں دعا کروں گا ایسے سننے کا حق تھا جیسے آپ نے سن لیا بڑی مہربانی بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو آپ کل تک کھڑے ہو کے داد دے حق ادا نہ ہو شعر میں لکھ کے جا رہا ہوں تو سے میں آج مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم
مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی. سمجھتا جو چاہتا ہوں. تو حادثوں میں حدیث ہے قصہ خدا کی قسم. نصیری بولے یہی ہے خدا خدا کی قسم. کافیہ دیکھیے, نصیری بولے یہی ہے خدا خدا کی قسم. نصیری بولے یہی ہے خدا خدا کی قسم. مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم. مقام فضا بہت دور تھا خدا کی قسم. عقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ, وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ خدا کی قسم. وہ نہیں آیا جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں یار. اللہ آباد و شاد رکھنے. میں بسم اللہ کرا جی. آباد رہیں, آپ آباد رہیں بھائی جان. امام زمانہ آپ کا آباد رکھے. میں بسم اللہ. بڑی مہربانی بڑی مہربانی مولا زندگی. بسم اللہ. بڑی مہربانی. بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. کبھی کچھ ہمارے بارے. بسم اللہ جی. کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات. آج کل بچوں کو انٹرنیٹ پہ پریشان کیا جاتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے. مجھے نہیں معلوم کہ کالج اسکول کے اسٹوڈنٹس کہاں کہاں بیٹھے ہیں. جعفری مولا تیرے بچوں کی زندگی دراز کرے. میں آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں, یہ بات آپ نے اپنی نسلوں تک منتقل کرنی ہے. میں نے اب تک آپ کے ذمہ کوشش نہیں لگایا. میں سید زادہ ہوں, شہید کا بیٹا ہوں. منبر حسین سے منت کر رہا ہوں, یہ نسلوں تک پہنچائیے, نسلوں تک. کبھی کوئی ایسا ہی خیرات مل جاتی ہے کہ جو بانٹتے ہوئے بھی انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ چلو میں نے کوئی جملہ ارسال کر دیا, ہو سکتا ہے نسلوں کے کام آ جائے. کبھی ہمارے عقیدے پر کوئی بات, کبھی ہمارے ماتم پر اعتراض, کبھی ہماری زنجیر زنی کو نکتہ چینی, کبھی ہمارے جلوسوں پہ نشاندہی. بس کر دو اور شکر کرو ہمیں پوچھنے کی عادت نہیں ہے. مشکل کشائی کرنا مولا, بہت کوششنگ ہو چکی, بہت زیادہ. شکر کیا کرو, ہم جاہل قوم نہیں ہیں, ہمیں پوچھنے کی عادت نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اپنے مذہب کا دفاع کیا ہے اور آج بھی دفاع کے طور پر یہ فکر عرض کر رہا ہوں. میں 5 سیکنڈ میں, بابا جی گھڑیاں دیکھ کے بات کر لیجئے گا, 5 سیکنڈ میں اپنی قوم کا عقیدہ 9 شوال 1444 ہجری توسہ شریف تقریباً سپہر کے بلکہ شام کے 6 بجے عقیل محسن نقوی, شہید محسن نقوی کا بیٹا ہونے کے ناطے منبر حسین سے اتنے مقدس دربار میں اپنا عقیدہ, اپنی قوم کا عقیدہ, اپنے جوانوں کا عقیدہ, اپنے بچوں کا عقیدہ, اپنے ذاکرین کا, خطباء کا, علماء کا عقیدہ منبر حسین سے بیان کر رہا ہے. اور آپ کے دل پر میں 5 سیکنڈ میں عقیدہ نقش کر رہا ہوں. میں نے آپ کے ذمہ پوری مجلس میں کوشش لگایا, یہ ذمہ لگا رہا ہوں, اسے نسلوں تک منتقل کیجئے گا. ہمارا کل یہی عقیدہ تھا, آج یہی عقیدہ ہے, کل بھی یہی عقیدہ ہے, قبر میں یہی عقیدہ ہوگا, قیامت میں یہی عقیدہ ہوگا, اور جنت تک اسی عقیدے کے ساتھ ہم نے سفر کرنا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے اللہ ایک ہے, فرشتے ان گنت ہیں, پیغمبر 1,24,000 ہیں, امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں, بطول سچی ہے. اللہ زندگی کری جا. سلام آپ کو. میرا کام تھا, میرا فرض تھا, میں نے بتا دیا, آگے آپ کا مقدر ہے, آپ کا نصیب. میں بسم اللہ کرا. یہ ہمارا عقیدہ یہی ہے اور قیامت تک یہی رہے گا. اللہ ایک ہے, فرشتے ان گنت ہیں, پیغمبر 1,24,000 ہیں, امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں. سولی پہ چڑھا دو, یہی عقیدہ ہے کہ بطول سچی ہے. پہلی بار آیا ہوں, کنجوسی نہیں کرتا. 9 شوال ہے, میں پاک سیدہ کی عظمت بیان کروں. اجازت دو تو میں مختصر وقت میں
مختصر ترین، آپ نے مجھے دیکھنا ہے. اچھا کوئی نہیں، پانی رکھا ہوا ہے یہاں پہ، نہیں بس ٹھیک ہے. جی جی ادھر نہیں نیچے. اب آپ مجھے دیکھیں گے تو میں پڑھوں گی. اجازت دے تو میں پڑھوں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے. خیرات ہے نا جی، یہ بانٹنے کے لیے ہوتی ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اس کی تقسیم ہوتی ہے، اور وہاں پہ جہاں چہروں پہ رونق آ جائے. میں مختصر وقت میں توسہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ مباہلہ پیش کیوں آیا. بہت تھوڑے لوگ جیو ماشاءاللہ سبحان اللہ بول رہے ہیں. جتنے بول رہے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو نہیں بولے ان کے لیے خاص طور پہ پڑھوں گا. پھر کبھی آ کے، آج نہیں. مباہلہ پیش کیوں آیا؟ عیسائی مدینے کیسے آئے؟ کائنات میں سچ سمجھانے والے سچے سے عیسائیوں نے بات کیسے کی؟ پنجتن کس شان سے مباہلہ میں آئے؟ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو پڑھنے کی ایک وجہ ہے. شیعہ سنی علماء متفق ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا. اہل نجران مدینے آئے، عیسائی مدینے آئے، پیغمبر سے مباہلہ ہوا. آپ نے سنا ہوگا علماء سے، ذاکرین سے، واعظین سے، بارہا سنا ہوگا. میں سب کا ادنا سا نوکر، چھوٹا سا. جی جی درود پڑھیے. سید محمد حسن شاہ صاحب بہت ہی اعلیٰ، عمدہ اور بہت ہی اچھا پڑھنے والے ذاکرین میں جن کا شمار ہے. میں ان کے انتظار میں تھا، اگر چاہیں تو مباہلہ پڑھوں، چاہیں تو چھوڑ دیں. میں بسم اللہ کروں. مرشد بسم اللہ. زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں، بہت تھوڑا پڑھ کے بس آپ کے ہی انتظار میں یہ شروع. جی میں نوکر، جی مکمل ہی پڑھوں گا جی انشاءاللہ. خیر اے یار اپنے کو رکھ بہت ہو گئی تھی، رکھ بہت. اچھا تو یہ تازہ پانی یہ میں خودے بنا کر میں بن جاتا ہوں. میں بسم اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ. واہ واہ. ان کے دروازے پر جھکنے کا سلیقہ آ جائے تو پھر عرش کو جھکانا بھی آ جاتا ہے. عرصے بعد آیا ہوں توسہ میں، مجھے یاد ہی نہیں میں کب آیا تھا. فقیر ہیں ہم، کبھی کبھی آ جاتے ہیں، چلو برداشت کر لیں تھوڑا سا. نہ سر ہے، نہ سوزی ہے، نہ 3 بڑی کتابیں ہیں جن میں قصائد لکھے ہوئے. امام زمانہ میرے بھائی کی زندگی دراز کرے جی، بہت پیارا بھائی ہے، بہت ہی مخلص بھائی، اور پیار بھی بہت زیادہ ہے. محمد حسین شاہ سے بہت پیار ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا، کہتا رہوں گا. بہت عظیم انسان، بہت عظیم ہستی. ان کے دروازے پر جو جھکے، پھر انہوں نے بتایا کہ ہم جھکے تھے تو ہمیں یہ ملا. بہلول کہاں کا رہنے والا تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. زمین کا کیا بیچتا تھا؟ جن کا عقیدہ ہے کم از کم وہ بولیے گا. رہتا تھا زمین پہ. سودا کہاں کا؟ عرش کا.
جیسے آج سوچنے والے ہیں، پہلے بھی تھے. بہلول بیٹھا ہے جنت بیچ رہا ہے، اور کوئی سوچنے والا گزرا. ملنگوں سے چھیڑنا کم ظرفوں کی عادت ہوتی. اللہ تمہیں سلامت رکھے. گزرا تو گزرتے گزرتے پوچھا بہلول، اب وہ مٹی کی ڈھیریاں ہیں اور وہ جنت بیچ رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے؟ بہلول نے یوں دیکھا، دکھائی نہیں دیتا کیا بیچ رہا ہوں. اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں تو جو بیچ رہا ہے کیا بیچ رہا ہے؟ فکرے پہ اگر کوئی چپ رہا میں سمجھوں اس کا دھیان نہیں تھا. بہلول کہتا ہے جنت. سوچنے والے نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہی. بہلول نے کہا جس نے جانا نہیں نظر کیسے آئے؟ یار بولا کرو، ذکر میں بولنا عبادت ہے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاط نہ ہونا تیری زندگی کرو. جس نے جانا ہی نہیں اسے دکھائی کہاں سے دے؟ جنت بیچ رہا ہوں. اب وہ سوچنے والے نے ملنگ کو تھوڑا تنگ کیا. عادت ہوتی ہے کم ظرفوں کے ملنگوں کو تنگ کرنا. اس نے سوال کیا، پھر ملنگ نے جواب دیا. سوال سنیے جواب سنیے پھر مباہلہ پڑھتا ہوں. کہا بہلول سے ایک نامراد انسان نے، مصرع تو میں پڑھ گیا آپ چپ رہے. کہا بہلول سے ایک نامراد انسان نے وہاں کی چیز یہاں بیچو، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا؟ اب وہ بھی کہتا ہے میں آیا ہوں جو نہیں بولا. اب وہ بھی کہے گا کہ میں گیا تھا مجلس کو جو نہیں بولا. اللہ تیری زندگی کرے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاط. امام زمانہ آپ آتے شاد رکھیں. بس مباہلہ کے مسدس کے صرف 2 بات. بھائی آ گئے، بس بھائی کو ممبر دوں. مباہلہ کی مسدس کے صرف 2-4 بات، زیادہ طویل نہیں. اللہ آپ کو آباد رکھے. بہت اچھا آپ نے سنا، میں راضی ہوں. جہاں اچھی ربائیوں پہ داد مل جائے وہاں مسدس کم پڑھتے ہیں شاید، کہ کہیں پچھلا نشہ مزہ خراب نہ ہو جائے. لیکن میں آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے، آپ کے ان کھلے ہوئے چہروں پہ بھروسہ کر کے، میں 9 شوال کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے کہ مقام سیدہ کیا ہے، تو میں مباہلہ شروع کر رہا ہوں شاعری کے انداز. منظوم پڑھوں گا، سارا کلام منظوم ہے، اس میں کوئی نثر ہے ہی نہیں. اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، یہ اسی 2 منٹ میں مجھے پتہ چل جانا میں نے کیا پڑھنا ہے اور کتنی دیر پڑھنا ہے. اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، تسلیس پرستوں کو گماں گزرا کہیں پر، دولت کا اثر ڈالیں گے وہ خاک نشین پر، تاریخ نظر ڈالی نبوت کے نگین پر، ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار مدینے چلے آئے. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات. راضی ہو گیا مولا کی؟ آپ جیے یار. امام زمانہ ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، بس مطمئن ہو گیا، اطمینان قلب نصیب ہو گیا کہ آپ کی سماعت بیدار. ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار مدینے چلے آئے. تو پھر ہوا کیا؟ بہت سلیس زبان، بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. آئے تو ہوا کیا؟ بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کوئی پیدا ہوا ہے. رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا ہے آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا ہے. پیغمبر نے فرمایا حیران ہو کیوں، اس کا کہاں راج نہیں ہے. وہ مالک کے کل ہے، کوئی محتاج نہیں ہے. 3 دن تک پیغمبر نے عیسائیوں کے سامنے قرآن پڑھا. کتابیں گواہ ہیں، روایتیں موجود ہیں. 3 دن تک اس پیغمبر نے جس کے لیے قرآن اترا تھا، جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا، اس نے وحی میں دھلی ہوئی زبان سے قرآن پڑھ کے سنایا. عیسائیوں نے کوئی دلیل نہ مانی. 3 دن کے بعد پیغمبر نے آسمان کو دیکھا. بار الہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اپنی زبان سے
یہ مانتے ہی نہیں ہے. تو چاہتا کیا ہے؟ اگر توسا میرے ان مصروں کو بھول گیا تو پھر میں آیا ہی نہیں تھا. تو چاہتا کیا ہے؟ تیری مرضی کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ مشیت کیا ہے؟ آواز کردگار آئی. میں چاہتا ہوں، میری مشیت ہے میرا دل. میں نے کہا جی اگر توسا بھول گیا ان مصروں کو تو پھر میرے آنے کا فائدہ ہی نہیں. میں چاہتا ہوں، میری مشیت ہے میرا دل. میں چاہتا ہوں، میری مشیت ہے میرا دل. دنیا پہ حیا کر دوں میں اب دین کا حاصل. قرآن ہی اس جنگ میں ہو حال بھی شامل. اولاد بھی لے آئی آبل کے مقابل. بارلا اب وجہ کیا ہے؟ تو نے کبھی ایسا نہیں کہا آج کوئی خاص حکم ہے. اولاد بھی لے آئیے، اولاد بھی لے آئیے، اولاد بھی لے آئیے آبل کے مقابل. بارلا اب وجہ کیا ہے؟ آواز کردگاری میں چاہتا یہ ہوں کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کہیں قرآن ہی کافی نہ سمجھ لے. کوئی بیٹھا ہوگا انصاف والا؟ میں بسم اللہ کروں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. نوکری ہوگی، حصہ مل گیا. میں چاہتا یہ ہوں کمزور عقیدوں کی. تھوڑا سا اور پڑھ لوں، تھوڑا سا. بڑا ذاکر بیٹھا ہوا تو ظاہر توجہ آدھی تو ادھر ہو جائے. اللہم سنائے ذرا غور سے سنیے گا اگلے فکرے. میں چاہتا ہوں کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کہیں قرآن ہی. جا اعلان کر دے کل تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی لائیں گے، تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی لائیں گے. بچے بچے کو آیات یاد. پیغمبر نے بھرے مدینے میں اعلان کر دیا. کیا اعلان تھا؟ کل تم اپنے بیٹے لے آؤ. کائنات کا سچا ترین پیغمبر اعلانیہ کہہ رہا ہے کل تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے لے آئیں گے. یا علی ہمت دینا، بس میں توفیق دینا پڑھ لو. کل تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے لے آئیں گے. سارا مدینہ خوش ہو گیا. جی میں تو سب پریشان تھا بیٹھو ماشاءاللہ. سارا مدینہ خوش ہو گیا. اپنے بیٹے تو ہیں نہیں، آس پاس تو ہم ہی رہتے ہیں، ہو نہ ہو کل ہم ہی جائیں گے. خوش فہمیوں کے ماروں کو پوری رات نیند نہ آئی. تیاریاں ہوتی رہیں، سجتے رہے، سنورتے رہے. فکر میں آفاقی کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی وصول جیسے فرمائیں. صبح ہوئی، مسجد نمازیوں سے بھر گئی، پہلے سے کئی گنا زیادہ رش. جو جمعے آتے تھے وہ بھی آ گئے. سلمان فارسی نے منظر دیکھا، رسول کے قدمین پہ ہاتھ رکھا. یا رسول اللہ موڑ کے دیکھ، یہ سارے ہی تیار ہو کے آئے. فکر کا لطف لیجیے گا، توسا میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا لکھا علاقہ ہے. یہ تو سارے ہی تیار ہو کے آئے ہیں. کائنات کے رسول نے مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو. ان کے درمیان کھڑے ہو کے ایک اعلان کر. ان سے کہے ہاں میدان نہیں، نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا ہے. جاگو یار علی کا واسطہ، سمیٹ رہا ہوں میں بیان کو. عام میدان نہیں. اب اگر کوئی ہاتھ نیچے رہا تو میں سمجھوں گا پتہ نہیں اس کا دھیان کہاں پہ تھا. عام میدان نہیں، نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا. جو جانا چاہے مجھے اعتراض نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. مگر جانے سے پہلے اعلان سن لو، میدان ہے مباہلہ کا. جائیں گے سارے، واپس فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. اللہ بات رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ بہت آدمی، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ. واپس فقط وہ آئے گا. تیری زبانی سلامت رہے، جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا. چہرے اتر گئے،
وہاں پہ پھیکے پڑ گئے، دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ پیغمبر نے پھر آسمان کو دیکھا، بار الہ کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں؟ سمجھ لے میں نے پڑھ لیا، اتنا ہی پڑھنا، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں، کسے ابنا نہ بناؤں، اور کس کس سے کہوں کہ تم اب نہ آنا؟ جو سویا ہوا ہے وہ سویا ہوا ہے۔ کسے لے جاؤں، بھائی سنیے گا، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں، کسے اب نہ بناؤں، کس کس سے کہوں کہ تم اب نہ آنا؟ بھرا ہوا مدینہ، سنیے گا مولا کا واسطہ، جن کے دل مودت سے سرشار ہیں، معراج نصیب ہو جائے مودت کی، میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں، خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا، پیچھے رہ گئے توسے والے۔ میرا حق ہے، میرا فرض ہے، پڑھنا سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ بچہ بیٹھا اگر اس کی سمجھ کے مطابق بات کروں تو میرے حق میں دعا کیجئے گا، دیواریں بولیں تو میرے حق میں دعا فرمائیے گا۔ کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں، خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا، بار الہ کسے لے جاؤں، اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا، بار الہ کسے لے جاؤں، بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا، میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا، بار الہ وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے، وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے، وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے، آوازیں کہتا رہی رہنے دے بزرگوں کو، یہ دو بچے بہت ہیں، جھوٹوں سے تیری جنگ ہے، یہ سچے بہت ہیں۔ سلام سلام آپ کو سلام۔ دو بند میں نو کرا بس 2 منٹ اور، مولا آپ کا بات کریں، صرف 2 منٹ، معذرت کے ساتھ 2 منٹ پڑھنا۔ بارے لاکھ کیسے جاؤں؟ ہم 5 تو پہلی بار جا رہے ہیں نا میدان میں، تو کیسے جاؤں؟ سب سے مشکل موڑ تھا میرے لیے لکھتے وقت کہ یہاں پہ کس انداز سے میں بیانیہ دوں۔ بارے لاکھ کیسے جاؤں؟ آواز کردگار ہے، شبیر کو سینے سے لگائے ہوئے جانا، میں مباہلہ پڑھ رہا ہوں، نو شوال، شبیر کو سینے سے لگائے ہوئے جانا، انگلی میرے شبر کو تھمائے ہوئے جانا، بیٹی کو حجابوں میں چھپائے ہوئے جانا، سرحد میرے حیدر کو بنائے ہوئے جانا۔ بار الہ ہر میدان میں علی آگے آج پیچھے، ہر میدان میں آگے آج پیچھے، وجہ کیا ہے؟ لطف وہ لے گا جو بیدار بیٹھا ہوا۔ وجہ کیا ہے بھئی؟ شبیر سینے کے ساتھ، شبر انگلی کے ساتھ، پیچھے بیٹی، پیچھے علی، اس کی آواز ہے حسنین تیرے ساتھ ہو، زہرا ہو علی ہو، ترتیب جو آیت میں ہے 5 میں وہی ہے۔ توسہ والوں میں نے کم از کم 4 بند چھوڑ دیے، نتیجہ دے رہا ہوں، میں 4 گھنٹے پڑھتا یا 5 گھنٹے پڑھتا یا 5 منٹ پڑھتا، یہ مصرے میں نے لکھے نہیں ہیں، مجھ سے لکھوائے گئے، کسی قوت نے لکھوائے، میں 3 راتیں جاگا، اس کے بعد نتیجہ ملا۔ دنیا جانتی ہے سیدہ مباہلہ میں آئیں، دنیا کو معلوم ہے عیسائیوں نے حیا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ مولا کی قسم آپ کل تک نہیں اگلے سال تک داتے پھر بھی تھوڑی، تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے، خاتون قیامت کے کرم ہی کے سبب سے، تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے، عیسائی تو محفوظ ہیں لعنت کے غضب سے۔ یار کوئی تو سمجھے گا نا میں نے کیا پڑھ دیا۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں۔ 4 پردہ دار ایسی ہیں
مصطفیٰ کے گھرانے میں جن پر ہونے والے ظلم پر عرش میں زلزلہ آیا. سب سے پہلی پردہ دار میرے پیغمبر کی اکلوتی بیٹی. عرش کانپ اٹھا جب چلتا ہوا دروازہ پہلو میں گرا. جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا. تھرا اللہ کا عرش کانپ اٹھا. پہلی پردہ دار پیغمبر کی بیٹی. دوسری پردہ دار 18 بھائیوں کی بہن. اس وقت پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں, میں بھی سید ہوں, معافی دے دیجیے گا. اس وقت عرش لرز اٹھا جس کا چہرہ کبھی بھائیوں نے غور سے نہ دیکھا تھا. شمر نے نیزے سے اس کی چادر اتاری. میں سادات سے پہلے معافی مانگ لوں, اگلے 2 جملے سنیے. پہلی پردہ دار, میں نوکر جی بسم اللہ. پہلی پردہ دار رسول کی بیٹی. دوسری پردہ دار علی کی بیٹی. بار الہ مجھے ہمت دینا پڑ جاؤ. تیسری پردہ دار علی اصغر کی ماں. پتہ نہیں عرش کیسے ٹھہر گیا جب حسین نے کہا بیٹا مجھے دے میں قبر میں اتاروں. بی بی نے کہا اجازت ہو تو چہرہ دیکھوں. آوازیں اجازت ہے. کانپتے ہاتھوں سے بی بی نے کپڑا ہٹایا. 6 مہینے کے معصوم کی لٹکی ہوئی گردن دیکھی اور ایک ہی فکرہ کہا اصغر تیرے قاتل کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھا. تو سوالو مر جانا ہے, زندگی فنا ہے. یہی غم کام آئے گا قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی. فکرہ میں وہ پڑھ رہا ہوں جسے پڑھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے, سننے کے لیے بھی. پہلی پردہ دار مصطفیٰ کی بیٹی. دوسری پردہ دار علی مرتضیٰ کی بیٹی. تیسری پردہ دار حسین کا حرم علی اصغر کی ماں. یہ سر پہ قرآن ہے, اس سے بڑا مسائل کوئی نہیں. چوتھی پردہ دار 4 سال کی حسین کی بیٹی. سوال کب کہ کون سا ایسا ظلم تھا جس پہ عرش کانپ اٹھا. میں بلکہ یہاں یہ پڑھتا ہوتا ہوں پتہ نہیں عرش رک کیسے گیا. میں ایسے ہی پڑھتا ہوں شاید عرش تب سے ہی سرخ ہونا سیکھ گیا تھا جب 4 سال کی معصومہ کو شمر نے پہلا تماچا مارا. میں نے سخت کبھی نہیں پڑھا, 2-4 فکرے پڑھنے ہیں بس وہیں پہ میں اجازت چاہوں گا. سید صاحب کو ممبر دوں, یہ دیکھنا میری طرف آپ. میں جب سے مجالس پڑھ لو, جب سے پڑھ لو, میں نے کچھ فکرے ایسے سن رکھے جن پر مومن کا دل چاہتا ہے کہ مر جائے. رونا نہیں بابا جی, قسم سے رونا چھوٹا لگتا ہے, آنسو چھوٹے لگتے ہیں, آہیں چھوٹی لگتی ہیں, ماتم کم لگتا ہے. فکرے ایسے. پہلا فکرہ طالب جوہری صاحب کا. انہوں نے فرمایا کائنات کے تمام تر مرثیے علی کی بیٹی کے ایک فکرے پہ قربان. جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی, اتنا مارا امت نے حسین کو. مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ جو شرمائے وہ سر نیچے کرے حسین کا واسطہ. مسائل پہ سوچ کے نہ رویا کر, بے تحاشا رویا کر, اونچی آواز میں رویا کر. سیدہ راضی ہوتی ہے جب تم بلند آواز میں روتا ہے. کیا تو میرا بھائی, بسم اللہ کرام, کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا فکرہ اگر سمجھ میں آ گیا تو سمجھے عبادت ہو گئی. قدیمی امام باقر راولپنڈی میں میرے والد گرامی پڑھ رہے تھے, نہ آگے پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا. انہوں نے کہا مومن کے لیے پوری زندگی رونے کے لیے ایک ہی فکرہ کافی ہے. جہاں آباد تھی علی کی بیٹی تب جبرائیل رک جاتا تھا. اجڑی ہے تو
وہ شمر بغیر اجازت کے آئے. پھر پتہ نہیں کب تک خیموں میں گھوڑے کے ساتھ نیزہ لے کر علی کی بیٹیاں رو رو کے کہتی رہی غازی ہمارا کوئی نہیں رہا، بابا علی ہم اجڑ گئے. 2 جملے پڑھ دیے، ایک جملہ سنیے. بسم اللہ کرو رو کرو. پہلا فکرہ طالب جوہری کا، تیری جوانی سلامت ہو، مولا تجھے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. بابا جی مولا آپ کی نسلیں آباد رکھے. پہلا جملہ طالب جوہری کا. دوسرا فکرہ بارد گرامی کا پڑھا، بارگاہ کی عظمت کی قسم. تیسرا فکرہ اس فقیر کو عطا ہوا تھا. اس فقیر میں مولا کا ادنا سا نوکر. فکرہ دیکھیے گا. میں امامیہ کالونی 8 ربیع الاول پڑھنے گیا. مجھے بھائیوں نے کہا واپسی پڑھ. میں نے کہا کون سی واپسی؟ انہوں نے کہا جو 18 بھائیوں کے ساتھ گئی تھی وہ مدینے اجڑ کے کیسے آئی. وہ دکھ سنا جو واپسی پہ ہیں. میں ممبر پہ گیا، ایک فکرہ عطا ہوا، اسی فکر میں مجلس تمام ہو گئی. لوگوں نے ٹکرے مار لی، مجھے آگے پڑھنے نہ دیا گیا. میں نے کہا واپسی پہ رونا ہو تو ایک فکرہ کافی. کربلا سے لے کے شام تک جس بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. یا وہ تھکا ہوا ہے، یا وہ امیر ہے، یا اس کا دھیان نہیں ہے. جو اس فکرے پہ ہائے نہ کرے وہ عزادار ہی کیسا جس کا ہاتھ ماتم کے لیے نہ اٹھا ہو. میں نے وہ دکھ پڑھا ہے جس کے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نوکر ہوں جی، میں پھر پڑھتا ہوں. میں نے کہا واپسی پڑھنی ہو تو ایک فکرہ کافی ہے. میں نے کہا جس معصوم بچی نے کربلا سے شام تک گھر کا پوچھا، نوکرہ تیری زندگی ہوئے، وہ گھر نہ آئی. تم نے بڑے آرام سے سنا. اس لیے امام سجاد فرماتے تھے جو بھی غلام جب بھی پوچھتا مولا سب سے زیادہ کس نے اڑایا، رو کے فرماتے تھے بہن کے سوالوں نے. پھر کسی غلام نے پوچھا مولا کس نے، کہا بہن کے سوالوں نے. ابن منذر نے قدموں پہ سر رکھا، مولا پوری زندگی میں روتا رہوں گا، مجھے آج صرف بہن کا ایک سوال سنا. میں بھی تو دیکھوں کتنے درد بھرے سوال ہوتے تھے. مر جانا ہے تو سے والو، اگر کسی نے ماتم نہ کیا تو دے گا وہ بندہ مجھے. جو بیدار ہے اور جو شیعہ ہے عزادار ہے، اس کے تو بس میں نہیں اس فکر میں ماتم نہ کرے. مولا ایک سوال سنا، تیری بہن کتنے دکھ بھرے سوال کرتی تھی، تو جو خون روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ بہن کے سوال اٹھایا. آوازی برداشت کرے گا، آوازی مولا تیرا نوکر ہو. آوازی پھر ایک سوال سن لے. شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، جو نہ رو سکے سر جھکا لے. شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، تماشائیوں کا ہجوم تھا. بازار کی بھیڑ میں اچانک میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا. میں نے مڑ کے دیکھا، میری زخمی کانوں والی بہن رو رو کے کہتی سجاد بھائی میں ایک منت کرنے آئی ہوں. کہہ سکینہ کیا کہنا ہے؟ سجاد شمر سے کہے مجھے کتنا مارنا ہے مارے، مگر تانا دے کے نہ مارے. سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غربت کی قسم، ظالم جب بھی مارے کہتے بلا عباس کو. کہاں ہے غازی؟ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپتا ہے، زخمی لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے اجازت دے دی ہوتی، آج تیری بیٹی بھرے بازار میں. حوصلہ حوصلہ کرنے ایک نوکر بھائی آخری فکر زیادہ پڑ گیا. ایک لمحے کا حوصلہ، ایک لمحے. میں شام کا وقت ہے، ایک گردن میں کپڑا ہے، میں سوالی بن کے منت کر رہا ہوں. 12ویں آقا کی دربار میں میرا 12واں آقا، ان کے گریے کی آوازیں سن. مولا یہ پرسہ دار ہے، ان کا پرسہ قبول کرنا. فکرے بڑے مشکل ہے پڑھنے جا رہا. نوکر تیرا بس ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں. کربلا سے شام تک تیری زندگی ہو، کربلا
سے شام تک ہر بچہ تکلیف میں تھا، ہر پردہ دار تکلیف میں تھا. میں کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں. یہ ذکر ہے میرے سر پہ، مجھے اس کے ایک ایک ہاتھ کی قسم. سب سے زیادہ تکلیف میں تھی حسین کی بیٹی. سوال کرو وجہ کیا ہے؟ 1600 میل کا رستہ تھا، باقی بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں. یہ واحد بچی تھی جس کے گلے میں، اللہ کرے تو سمجھتا ہے تو ماتم کر لے گا، جس کے گلے میں تنگ رسی تھی، پیاس کا غلبہ تھا، تھکن زیادہ تھی، تلیاں زخمی تھی، کان زخمی تھے. تیری مرضی جیسے بھی رو، مجھے غازی کی قسم ہے تو فکرے پڑھ لو، اس پہ مہر لگی ہوئی ہے. مجھے عباس کے علم کی قسم، سجاد علیہ السلام کا حوصلہ نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پڑھ سکا. ہر مقام پہ چپ رہا، کوفے میں خاموش، بازار میں خاموش، پتھروں کی بارش خاموش، باغی باغی کا شور. آج تجھے بتاؤں بولا تو بولا کب؟ مجھے غازی کی قسم 15 آذانیں علی کی بیٹی نے سنی. سجاد نے کچھ نہیں کہا. جب آیا نا یزید کا دربار، اب مجھے معافی دینا، منظر یہ عجیب تھا. منظر کیا تھا؟ تخت پہ ملعون تھا، سامنے علی کی بیٹیاں ہیں. جگر تھام کے سننا، ایک رسی 18 گردنیں، سب سے آگے فضا، فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں. تیرا کہ پتھر کا دل ہے. سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی کھڑی ہے. کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں اٹھاتی ہے، کبھی کبھی گردن پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہتے سجاد اور کتنی دیر ہے، میں تھک گئی ہوں، اور کتنی دیر ہے، تو اللہ کے لیے برداشت کر جائے. 7 گھنٹے گزر گئے، یہ شطرنج کھیلتا رہا. علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. جو جوان بیٹھا تمہاری فکر پڑھو. 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، تڑپ کے تخت یزید کے سامنے آیا. آوازی ظالم کو کہہ دی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کو نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی معصومہ ہے. کہتا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے. میں 7 گھنٹے دیکھتا رہا اور اس معصومہ نے 9 مرتبہ تھک کے گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. اللہ جانے کتنی پیاسی ہے، اللہ جانے. حوصلہ حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ. ایک جملہ آخری، ایک جملہ بہتر ہے چھوڑ دوں، چھوڑ دوں. آگے پڑھوں بابا جی؟ آپ اجازت دیتے ہیں آپ پڑھیں. آگے پڑھ دو ایک فکرہ، پڑھ دو بھائی جان فکرہ. آج کی حالت کوئی نہیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں. ایک لمحے کا فکرہ مسلح پہ رونے کے لیے کافی ہے. جو جملہ پڑھ رہا ہوں نہ پڑھتا اگر یوگیاں نہ ہوتا. آوازی و ظالم، اس نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. ملعون تخت پہ تھا یا علی. ظالم کہتا ہے بچی کون ہے؟ میرے سامنے لاؤ. 4 سال کی تھکی ہوئی حسین کی بیٹی تخت یزید کے سامنے آئی. تو آزادار ہے، مجھے معافی دے دینا. تخت یزید کے سامنے آئی. ظالم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کے لب ہلے، آواز نہیں آئی. سکینہ کے لب ہلے، آواز نہیں آئی. ظالم نے پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ جگر قابو کیجئے گا. پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ پوچھا، لب ہلے، آواز نہیں آئی. شراب میں تھک ملعون نے شمر کو اشارہ کیا. شمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یا نام نہیں بتاتی، کیسے سنے گا تو؟ شمر نے لوہے